بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں ایک سوال اور اس کے جواب طلبی کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جن حضرات نے ہمیں میسیج ٹی وی کے ذریعے سے اور فون کال کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور ہم سے یہ کہا کہ یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور خصوصاً ان قادیانیوں کی طرف سے جنہوں نے ہمیں فون کالز کے ذریعے سے یہ فرمائش کا اظہار کیا کہ یہ سلسلہ سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میں آج کے پروگرام میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کیسے ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے آج کے پروگرام میں دو حوالے سب سے پہلے پیش کروں گا، ایک سیرت مہدی کا اور دوسرا حیات ناصر کا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے سیرت مہدی کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات اس کا سرورق دیکھ لیجئے، یہ سیرت مہدی ہے، اس کا فرنٹ، اور یہ جلد اول ہے۔ حضرت قبر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ جلد اول صفحہ نمبر 10۔ میں ناظرین کے آسانی کے لیے میں اس عبارت کو پڑھ دیتا ہوں جس میں لکھا گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی آخری وقت کیا حالت تھی، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی مرنے سے قبل مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں سیرت مہدی میں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر حصہ اول میں یہ بات لکھی ہے: خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے، جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی اور حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا تھا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ضعف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پش قبل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا کہ اللہ، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کیا آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں۔ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ضعف بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلا لو۔ نیز فرمایا
محمود کو جگا لو۔ پھر میں نے کہا محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلا لو۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں، اور دیا تو کیا دیا۔ یہ حوالہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ میں آپ حضرات کے سامنے ناظرین کی آسانی کے لیے حیات ناصر کا حوالہ پیش کروں گا۔ حیات ناصر کا سرورق آپ دیکھ لیجئے۔ حیات ناصر یہ مرزا صاحب کے سسر ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر، ان کی تصویر بھی آپ ذرا دیکھ لیں میر صاحب کی۔ اس کے صفحہ نمبر 14 پر جو بات درج ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور پڑھنے سے پہلے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ 14 پر اس کی جو عبارت ہے وہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اب بڑی سخت تبدیلی میرے حال میں پیدا ہوئی، اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی کہ جس کی تلافی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ یہ میں 3 بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ناظرین اس لفظ پر ذرا غور کریں اور فکر کریں، سوچیں کہ اس سلسلے میں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی بات میرے خیال میں نہیں فرمائی، یہاں تک دوسرے روز 10 بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ صفحہ نمبر 14 حیات ناصر۔ یہ 2 حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 حوالے پیش کیے ہیں۔ عام طور پر مسلمان بھی اور خصوصاً قادیانی بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت ہوئی تو کیسے ہوئی؟ تو یہ 2 حوالوں میں نے آپ حضرات کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کا پس منظر پیش کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، خصوصاً میں قادیانی نوجوانوں سے گزارش کروں گا اور سوال کروں گا، کیا آپ کے کبھی کانوں نے یہ جو پس منظر میں نے پیش کیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے مربیوں سے یا مرزا مسرور کے خطبوں میں، کبھی آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی آخری حالت یا وفات کی حالت کو کبھی آپ کے کانوں نے سنا؟ اگر نہیں سنا تو کیا وجہ ہے؟ اس میں ایسی کون سی شرم کی بات ہے کہ مرزا مسرور سمیت دنیا کا کوئی مربی اس واقعے کو بیان کرنے سے گھبراتا ہے، شرم کرتا ہے؟ اس میں ایسی کون سی چھپی ہوئی بات ہے؟ اور سوال یہ ہے، کیا حیات ناصر میر صاحب جو مرزا غلام احمد قادیانی کے سسر سے، اور اماں جان جسے آپ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی نے، یہ 2 جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں، کیا وہ انہوں نے یہ جو واقعہ جو بیان کیا ہے جھوٹا واقعہ بیان کیا ہے، جھوٹی بات نقل کی ہے، جھوٹی روایت درج کی ہے؟ اور اگر یہ روایت جھوٹی ہے قادیانیوں کے مطابق، اس میں ہیرا پھیری ہوئی ہے، تو کتابوں میں موجود کیوں ہے؟ اور کس نے اس کو نقل کیا ہے؟ یہ کہاں سے یہ بات آئی؟ یہ میرا آج کا سوال ہے، اور قادیانیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مربیوں سے درخواست کریں، مرزا مسرور سے درخواست کریں کہ اپنے خطبوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کا منظر پیش کریں، تاکہ جو
شکوک و شبہات خصوصاً قادیانیوں میں اور قادیانیوں کے ذہنوں میں موجود ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے حوالے سے، اور مسلمان جو سوالات اٹھاتے ہیں اس سلسلے میں، وہ مرزا مسرور اور مربیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان شکوک و شبہات کو دور کرے۔ اب آخر میں مجھے بہت اہم بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی وفات اگر ہو تو وہ مدینے میں ہو، اور اس کی تدفین جنت البقیع میں ہو، اور جب موت آئے تو اسی طریقے پر آئے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو کیا آپ اس بات پر مرزا مسرور سے اصرار کریں گے کہ وہ اپنے خطبوں میں مرزا غلام احمد قادیانی جیسی موت اجتماعی طور پر مانگے اور آپ حضرات آمین کہیں؟ کیا اس بات کی آپ جرت کریں گے؟ ہم دنیا بھر کے قادیانیوں سے ایک ہمدردانہ اپیل کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارا ہر لفظ ناصحانہ ہے، مقابلانہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ جو حوالے میں نے پیش کیے ہیں آپ کے سامنے دیانتداری کے ساتھ پیش کیے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے حوالوں کے سلسلے میں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ کبھی کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی اشکال ہو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے حوالے سے، تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔